غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں نام نہاد لیفٹیننٹ گورنر کے ماتحت انتظامیہ نے ضلع بارامولہ میں مزید 2 کشمیریوں کی جائیدادیں ضبط کر لی ہیں۔ پولیس نے ضلع کے علاقے وارپورہ سوپور میں افروز احمد اور مقصود احمد کی باغات پر مشتمل 4 کنال اور 2 مرلہ اراضی غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون UAPA کے تحت ضبط کر لی۔ بھارتی حکومت نے اگست 2019 میں مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد سے کشمیریوں کو ان کے گھروں، زمینوں اور دیگر املاک سے بے دخل کرنے کی مہم تیز کر رکھی ہے، جس کا مقصد کشمیریوں کو مفلوک الحال بنانا اور ضبط شدہ جائیدادیں بھارتی ہندوؤں کو دے کر مقبوضہ علاقے میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے ماوراء عدالت قتل، بلا جواز گرفتاریوں، تشدد، ملازمین کی برطرفی، املاک پر قبضے اور جبر و استبداد کی دیگر منصوبہ بند کارروائیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جابرانہ ہتھ کنڈوں کا مقصد کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو ختم کرنا اور انہیں بھارت کے آگے جھکنے پر مجبور کرنا ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ مقبوضہ علاقے کی سنگین صورتحال عالمی برادری سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ انسانیت کے خلاف سنگین جرائم پر بھارت کا محاسبہ کرے اور تنازع کشمیر کے حل کے لیے اس پر دباؤ ڈالے۔ دریاسنا محکمہ بجلی کے یومیہ اجرت پر کام کرنے والے ملازمین نے اپنے مطالبات کے حق میں آج جموں میں چوتھے روز بھی ہڑتال جاری رکھی۔ ملازمین کی یونین کے صدر اکھل شرما نے اس موقع پر ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام عارضی ملازمین کی مستقلی اور دیگر مطالبات پورے ہونے تک احتجاج جاری رکھا جائے گا۔ دریاسنا ضلع پونچھ میں کنٹرول لائن کے ساتھ واقع علاقے تارکنڈی میں بارودی سرنگ کے ایک دھماکے میں بھارتی فوجی زخمی ہو گیا۔ ادھر بھارتی حزب اختلاف کانگریس کی مقبوضہ جموں کشمیر کی شاخ کے صدر طارق حمید کرہ نے جموں میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ مودی حکومت جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال نہ کر کے کشمیری عوام کے مینڈیٹ کی توہین کر رہی ہے۔ انہوں نے کشمیریوں پر ظلم و ستم کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پانی اور بجلی کی عدم دستیابی کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو بھی کالے قوانین کے تحت قید کر لیا جاتا یا ہراساں کیا جاتا ہے۔